اللہ تعالیٰ کے نبی تھے حضرت شموئیل علیہ السلام۔ شموئیل علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور اس وقت فلسطین کی زمین پر نبوت اللہ کے نبی شموئیل علیہ السلام کی تھی۔ جب بنی اسرائیل عمالقہ قوم کے مظالم سے تنگ آ گئے اور ظلم و ستم کی اخیر ہوئی، تو بنی اسرائیل اکٹھے ہو کے اپنے وقت کے نبی کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ یا نبی اللہ، عمالقہ، جابر اور غاصب قوم نے ظلم و ستم کی اخیر کر دی ہے، اب ہم تنگ آ گئے ہیں، مجبور ہو گئے ہیں، بے کس بے بس لاچار ہو گئے ہیں۔ اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ان مسائل کا حل جہاد کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ ہم اپنی سرزمین فلسطین کو آزاد کروانا چاہتے ہیں، اس غاصب اور جابر قوم کو اپنی سرزمین سے بھگانا چاہتے ہیں، اس کا حل ایک ہی ہے کہ جہاد کے لیے، قتال کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جہاد ہی کے ذریعے فتح ہوگی، قتال ہی کے ذریعے دشمن کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن جہاد کرنے کے لیے، قتال اور لڑائی اور جنگ کرنے کے لیے کوئی ذمہ دار چاہیے، کوئی کمانڈر چاہیے، کوئی سپہ سالار چاہیے۔ اذ قالوا لنبی اللہ ابعث لنا ملکا۔ بنی اسرائیل وقت کے نبی سے فلسطین کے باشندے وقت کے نبی سے التجا کرتے ہیں، ابعث لنا ملکا، ہمارا کوئی کمانڈر، کوئی سپہ سالار مقرر کر دیجئے۔ اس کمانڈر اور سپہ سالار جرنیل کی قیادت میں نقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کریں گے، اللہ کے راستے میں لڑیں گے۔ اور یہاں چلتے ہوئے ایک نقطہ ذہن میں بٹھاتا جاؤں۔ بنی اسرائیل نے کہا نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کے راستے میں لڑنا چاہتے ہیں، حالانکہ اپنی آزادی کے لیے، اپنی حریت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے، غاصب اور قابض کو بھگانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ غاصبانہ قبضہ، جابرانہ تسلط چھڑانے کے لیے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں نقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑیں گے۔ معلوم ہوا کہ اپنی حریت کے لیے جد و جہد کرنا یہ بھی اللہ کے راستے میں قتال ہے، اپنی آزادی کے لیے جنگ کرنا یہ بھی اللہ کے راستے میں قتال ہے۔ غاصب اور جابر قوم کو بھگانے کے لیے اور غاصب اور جابر کو نکالنے کے لیے لڑنا یہ بھی اللہ کے راستے میں جنگ ہے۔ حریت کی جنگ بھی جہاد ہے، اپنی آزادی کی جنگ بھی جہاد ہے، اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑا ہونا اور اپنے حقوق کے لیے لڑنا یہ بھی جہاد ہے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اے نبی اللہ ابعث لنا ملکا، ہمارا کوئی کمانڈر ہو، کوئی سپہ سالار ہو، نقاتل فی سبیل اللہ، اس کی سرکردگی میں ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں گے۔ یہ فلسطین کے مظلوم باشندے، فلسطین کے مقہور اور مجبور باشندے مظالم سے تنگ آ کے، ظلم و ستم سے تنگ آ کے اللہ کے نبی کے پاس آ کے یہ فرمائش کرتے ہیں۔
تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو تفصیلات بیان کی ہیں اس کو چھوڑتے ہوئے اختصار کی طرف بڑھتے ہوئے سرزمین فلسطین کے اس معرکے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ جب اہل فلسطین نے، فلسطین کے مظلوم مجبور اہل ایمان نے اللہ کے نبی سے یہ درخواست کی کہ ہمارا کوئی کمانڈر ہو، کوئی سپہ سالار ہو، تو وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے فرمایا، شموئیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قد بعث لکم طالوت ملکا، طالوت کو تمہارا سپہ سالار مقرر کر دیا ہے، طالوت کو تمہارا جرنیل اور تمہارا کمانڈر مقرر کر دیا ہے۔ اور یہ طالوت کون تھے اور یہ طالوت کی اپنی قوم میں حیثیت کیا تھی؟ اس کے بارے میں 3 الفاظ آتے ہیں۔ کان دباغن، رنگ ریز تھے، رنگائی کا کام کرتے تھے۔ کان راعین، چرواہے تھے۔ اور تیسرا آتا ہے ساقین، ماشکی تھے، پانی بھرنے والے، یعنی قوم کے ایک عام آدمی اور بظاہر نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک محنت کش تھے، ایک مزدور تھے جو کبھی رنگائی کا کام کر لیتے تھے، کبھی بکریاں چرایا کرتے تھے، کبھی لوگوں کا پانی بھرا کرتے تھے، محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے طالوت کو تمہارا حاکم اور تمہارا سپہ سالار مقرر کیا ہے، طالوت کے انتخاب پر اور طالوت کی قیادت پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا، انا یکون لہ الملک علینا، وہ ہمارا سپہ سالار کیسے ہو سکتا ہے، وہ ہمارا جرنیل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سپہ سالاری کے لیے اور جرنیلی کے لیے تمہاری نظریں کسی اور چیز کو دیکھتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ جسے چاہتا ہے قیادت کے لیے منتخب کر دیتا ہے۔ کیا معنی؟ جب فیصلہ ہوتا ہے، حکم ربانی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اہل قیادت آگے لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اہل قائدین کو کھڑا کر دیتا ہے۔ تو ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو منتخب کیا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ دے دیتا ہے۔ تو وہ طالوت اپنے وقت کے عام آدمی تھے اور نبی نہیں تھے، کوئی قوم میں ممتاز افراد میں شمار نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی شموئیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے طالوت کو تمہارا سپہ سالار، تمہارا جرنیل مقرر کر دیا ہے، لہذا اس کی سرکردگی میں اٹھو اور لڑائی لڑو، اس کی سرکردگی میں اٹھو، اپنے ملک کو چھڑانے کے لیے، آزادی کے لیے، حریت کے لیے جنگ لڑو۔